اب جا کے عثمان بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے تو تھوڑا سا مجھے بھی اچھا لگا ہے. بہت بہت فیض صاحب بہت شکریہ. فرمائش آئی ہے, اچھا ہے کہ اس دور میں بھی چٹھیوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے, ورنہ ایس ایم ایس نے تو بڑا حال خراب کر دیا تھا, موبائلوں نے بڑا حال خراب کر دیا تھا. پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے. میرا بہت پیارا دوست اطہر یہاں آئے, کئی سال بعد اس سے ملاقات ہوئی, پہلی بار. فیض ہے, میں پڑھتا ہوں آخری بند اس نظم کا, اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل کی دھڑکن ہے یہ آخری دو مصرے, اور آپ کی اب تک کی سب سے بڑی دعائیں مانگتا ہوں. پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ. 800 سال بولتا ہے ان دو مصروں میں. اگر آپ کی تاریخ نظر آئے تو ایک ایک شخص کی اب تک کی سب سے بڑی دعائیں مانگتا ہوں کہ 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ, 5 دن کی حکومت پہ اتنا نشہ. ہم تو وہ ہیں جو صدیوں سے سلطان ہیں, ہم مسلمان. ارے عمران آؤ تھوڑا پڑھ دو. نہیں آپ کی محبت ہے, آپ کا شکریہ. ایسا کرنا پڑتا ہے, ایک بار نہ آیا جائے تو کئی لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ بہت لمبا کھینچنے کے موڈ میں ہے کیا. ایسی عادت ہوتی ہے ہم شاعروں کی, ایسا کرنا پڑتا ہے. نہ ایسا کیا جائے تو پھر دقت ہو جاتی ہے. اور پچھلے دنوں ہمارے پرتاپ گڑھ میں ایک بس کنڈکٹر کی شادی ہوئی, تو سہاگ کی سیج پہ بیٹھ کے بی بی سے بولا کہ بہن جی ذرا اور سر کو 2 سواریاں اور بیٹھیں گی. تو یہ جو عادت پڑی ہوئی ہے وہ جلدی جاتی نہیں انسان کی صاحب. وہ پچھلے دنوں ایک بڑے خوبصورت سے پجاری کو ایک بڑی پیاری سی لڑکی سے محبت ہو گئی, تو ایک دن بیچارے نے ڈرتے ڈرتے دھیرے سے اس لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت آہستہ سے کہا آئی لو یو. لڑکی نے کہا زور سے بولو, اس نے کہا جے ماتا دی. تو یہ جو عادتیں ہیں صاحب وہ جلدی جاتی واتی نہیں انسان کی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. آج تو بڑا خوبصورت مشاعرہ ابرار بھائی یہاں پہ, عامر بھائی نے, عثمان صاحب نے, ان سب لوگوں نے مل کے کرایا. پچھلے دنوں چنبل میں ڈاکوؤں نے مشاعرہ کروایا, زبردست مشاعرہ, اتنا زبردست مشاعرہ. پوری رات جس طرح آپ داد دے رہے ہیں اس کی 2 گنا داد دی سارے ڈاکوؤں نے. بڑا خوبصورت مشاعرہ. شاعر بھی بڑے خوش کی جو دنیا کو لوٹتے ہیں وہ محبتیں لٹا رہے ہیں. صبح جب پیمنٹ کی باری آئی عامر بھائی تو جتنا طے کیا تھا اس کا 2 گنا دیا, جیسی کہ آج بھی امید کی جا رہی ہے. جتنا طے کیا تھا اس کا 2 گنا دیا. سارے شاعر بہت خوش کہ جو دنیا کو لوٹتے ہیں انہیں ہم لوٹ کے لے جا رہے ہیں. مشاعرہ ختم ہوا, صبح لے جا کے چنبل کی سرحد کے باہر سارے شاعروں کو ڈاکو نے چھوڑ دیا. شاعر بہت خوش کہ صاحب ہم تو سب لے کے جا رہے ہیں. جب 4-5 کلومیٹر چلے گئے تو ڈاکو پھر پلٹ کے آئے, اور جتنا دیا تھا اور جتنا شاعروں کے پاس تھا پھر سے سب کا سب واپس لوٹ لیا. تو شاعروں نے کہا بھیا جب لینا تھا تو آپ نے ہمیں دیا کیوں؟ تو ڈاکو نے کہا دیکھیے بھائی وہ ہماری مہمان نوازی تھی, یہ ہماری عادت ہے, ہمارا کام ہے, اسے تو ہمیں کرنا پڑے گا صاحب. تو یہ جو آنے جانے کا سلسلہ تھا یہ بھی میرا کام تھا, میری عادت تھی, تو مجبوراً اس لیے گیا تھا. اب میں آپ کے بیچ میں واپس آ گیا ہوں. ہمیں کچھ بہت بڑے لوگوں کو سننا ہے, ہمیں رئیس انصاری صاحب کو سننا ہے, ہمیں نسیم نکھت صاحبہ کو سننا ہے, ہمیں پروفیسر وسیم بریلوی صاحب جیسی بڑی شخصیت کو سننا ہے, جنہیں سن کر کے میں بڑا ہوا ہوں. میں جی آپ کا حکم سر آنکھوں پر. میں ایک بند مدرسہ کا سنا دے رہا ہوں اور ایک بند فلسطین کا سنا دے رہا ہوں, اسی سے اس پروگرام کو ختم کروں گا. ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. عثمان بھائی میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندی کا ودیارتھی ہوں. میں میرا سور کبیر اور تلسی کو پڑھتا ہوں, لیکن مجھ جیسے ہندی والے بچے سے اللہ نے مدرسوں پہ ایک نظم کہلوائی, کیونکہ مجھے لگتا ہے اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے تو چینٹیوں سے کام لے لیتا ہے. اللہ نے شاید میرا انتخاب کیا کہ میں اس طرح کی ایک نظم پڑھوں آپ کی عدالت, اور بڑی گمنام سی شہرت دی. ٹرینوں میں سفر کرتا ہوں, لوگ مجھے کو میری نظم MP3 میں سنوا کے کہتے ہیں شاعری کا شوق ہے تو کبھی اس شاعر کو سننا, سالہ بہت اچھا پڑھتا ہے. تو ان لمحوں میں لگتا ہے کہ اللہ نے کیسی گمنام سی شہرت دے دی, اس کی نوازشیں ہیں صاحب. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ ملا ہمیشہ چاہت کا
پیغام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی، کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ سنجے بھائی، اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے، اور بعد میں اس دیش کو پرماڑو سمپن بناتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے اس کے بعد بھی لوگ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان سے یہ بات کہی جائے کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے۔ بھارت کرکٹ کا وشو کپ جیتتا ہے، کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو جیت کا جشن منانا ہوتا ہے، تو انہیں کندھے پر اٹھانے کے لیے گجرات کی مسجد کے مؤذن کا لڑکا یوسف پٹھان آگے آتا ہے، انہیں کندھے پہ اٹھا کے پورے اسٹیڈیم کے چکر لگاتا ہے۔ یہ قوت، یہ طاقت مسجدوں اور مدرسوں کے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں ہے جو ہمارے آپ کے چندوں سے آتے ہیں۔ صاحب میں پڑھتا ہوں، 3 راشٹرپتیوں کے نام گنا رہا ہوں، اور میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت انٹ شنٹ چھاپا ہے آپ نے، اگر چھاپنا ہے تو یہ چھاپیے کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ ایک بند پڑھتا ہوں، اب تک جو کچھ کہا، جو کچھ پڑھا وہ ایک طرف، یہ ایک بند ایک طرف، کیونکہ اسے سن کے میری امی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں صاحب۔ 57 کی جنگ کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے، ہم لڑ رہے تھے اس وقت، ہم سے چھینی گئی تھی حکومت، انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت بہت مشکل ہے، حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ۔ میں ایک بند پڑھ رہا ہوں، اور پورے اتر پردیش میں، پشچمی اتر پردیش کے بہت سارے علاقے اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء کو پھانسیاں دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ان کی لاشیں تب تک مت اترنے دینا جب تک کرانتیکاریوں کے دل میں ڈر نہ بیٹھ جائے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے۔ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے۔ لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ وہ کہتے ہیں ہتھیار ملتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میں بتاتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا سچ بول کر کے کہ وہاں ملتا کیا ہے۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں بتاتا ہوں وہاں کیا ملتا ہے کہ وضو کے لوٹے، کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی،
बहुत 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 खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत दुआओं से सुना है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इस नज्म को। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और अब तक की आपसे बड़ी दुआ मांगता हूं, बताता हूं वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कुवैत में बैठे हुए मेरे हिंदुस्तानियों, कभी कभी मैं सोचता हूं, यहाँ पे जनाब रिजवान साहब बैठे हुए हैं, बड़ी शख्सियत, पुलिस के डीजीपी के पद से रिटायर हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं सिस्टम, हुकूमतें, प्रशासन आखिर हमसे क्या उम्मीदें करता है चचा। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां देश का नाम रोशन करने वाली सानिया बन जाती हैं, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन जाते हैं, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया जाता है तो हम देश को एक अकेला आस्कर दिलवाने वाले ए.आर. रहमान हो जाते हैं, हमारे हाथ में साइंस पकड़ाया जाता है तो हम उस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम आजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स अ ब्लैक, जिस तरह की स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, इर्द गिर्द एक रंग काला भी होता है। ये सिस्टम समझ ले कि हमारी नस्लों का एक काला रंग है, हमें उस रंग से क्यों पहचानते हैं? हमारी जिंदगियों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं, ये हमारा वादा है आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बस 2-2.5 मिनट की जाते जाते एक आखिरी नज्म पढ़ के जाता हूं। दुनिया के एक कोने में आपके अड़ोस पड़ोस एक मुल्क है साहब, वहां अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहां स्कूलों पे बम बरसते हैं। आप गूगल पर नाम टाइप करेंगे तो लाशें और लहू दिखाई पड़ेंगे। दुनिया उसे मुल्क मानने को तैयार नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर वो मुल्क बोल सकता, वो माइक पर खड़ा हो सकता तो शायद यूं कहता। बस 1-1.5-2 मिनट आप बस खामोशी से मुझे सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब रहा। पढ़ता हूं, सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, चारों तरफ नजर उठा के देखता हूं, बड़ी कभी कभी बड़ी मायूसी सी होती है साहब, लेकिन इन दिनों उम्मीद की एक किरण नजर आई है। जब आखिरी लम्हे में शामिल होने के लिए दुनिया की सुपर पावर पहुंचती है, उन्हीं लम्हों में अजान हो जाती है
تو کنگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور تم ٹھہرو، کائنات کی سپر پاور کا بلاوا ہے، ہم نماز پڑھنے کے بعد تمہیں ریسیو کریں گے۔ تو لگتا ہے کہ چلو تھوڑی بہت امید کی کرنیں نظر آ رہی ہیں۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ کیسی کیسی تصویریں دیکھ رہے ہیں ہم۔ ایک طرف معصوم بچے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کب بم برسنے والا ہے، اور ایک طرف ہماری آنکھیں بے شرمی کی ایسی تصویریں بھی دیکھ رہی ہیں ٹویٹر اور واٹس ایپ پر، فیس بک پر صاحب، کہ چیئرز یعنی کہ بوتلیں لے کر کے بیئر کی توپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں ہر توپ کے برستے ہوئے گولوں کے ساتھ چیئرز کر رہے ہیں صاحب۔ میں ان معصوم بچوں کے نام یہ بند کرتا ہوں کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، کہ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ان شہیدوں تک آپ کی دعائیں تالیوں کے طور پہ جائیں کہ ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آخری 4 مصرے کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، کہ جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے ابرہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں،
میں فلسطین ہوں. امی نے مجھ سے کہا عمران تم کیسے گا لیتے ہو اس درد کو. میرے دوستوں نے کہا عمران روتے نہیں یہ سب کہتے ہوئے. آخری 4 مصرے میرے وجود سے جڑے ہوئے بھی اور اس نظم سے جڑے ہوئے بھی اور الگ بھی, میری خواہشوں کے 4 مصرے. کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں. کیسے گا لیتا ہوں. چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں, زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں, زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں. درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے, درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے. آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں, آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں. اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے, اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے. کوئی بڑی خواہش نہیں ہے, بس آپ سے اتنا کہہ کے جا رہا ہوں. اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے. آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے ملک کے حالات, قوم کے حالات پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. آپ سے بس اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ پیسہ بہت بڑی چیز ہے لیکن سب سے بڑی چیز نہیں ہے. جب سیتا جنگل میں تھی تو انہیں رام چاہیے تھے, جب سیتا جنگل میں تھی تو انہیں سونے کا ہرن چاہیے تھا, لیکن جب سیتا کو لنکا میں سونے کی لنکا میں بٹھا دیا گیا تو انہیں رام چاہیے تھے. پیسہ بہت کچھ تو ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. آپ سے گزارش اتنا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے حالات بدلنا چاہتے ہیں, روتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے, اپنی زندگی جیے گا. انجینئر بنائیں گے, اپنے لیے کمائے گا. بڑا بزنس مین بنائیں گے تو اپنے لیے کمائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں, سسٹم کو سدھارنا چاہتے ہیں, کوئی بھی دنیا کا سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا. اگر سسٹم کو سدھارنا چاہتے ہیں تو بچوں کو سسٹم کا حصہ بنائیے, انہیں بیوروکریٹس بنائیے, انہیں آئی ایس بنائیے, آئی پی ایس بنائیے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ملک اگر سدھارنا ہے تو اس سسٹم کا حصہ بنیے, حق لیجئے, انشاءاللہ تب جا کر کے سدھار آئے گا. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, یہ ضرور کریے. اپنے بچے کو نہ کر سکیے تو آس پاس کے ایک آدھ بچے کو اڈاپٹ کر لیجئے. آپ اگر آنے والے 10 سال میں 100 آئی پی ایس دے دیں گے, آئی ایس دے دیں گے تو انشاءاللہ نظام بدل جائے گا. اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے, اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے. میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے, یاد. معزز سامعین, آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا, تھوڑا سا وقفہ دیجئے بس. عمران بھائی بھی تھک گئے ہیں اور 2 منٹ کی گفتگو بس. دیکھیے اس سفر کو آگے بڑھائیے. اب صرف 4 شاعر اس فہرست میں ہیں اور چاروں وہ لوگ ہیں, وہ بہت اہم نام جو ہمارے ادب کا حصہ ہیں, جو ہماری تہذیب, ہماری ثقافت کا حصہ ہیں. محترم وسیم صاحب تک پہنچیں گے ہم ضرور. جناب رئیس انصاری صاحب کو سنیں گے, ڈاکٹر نسیم نکھت صاحبہ اور میرے بھائی ابرار کاشف. لیکن آئیے سفر بس یہ 1 گھنٹہ شاعری کا کویت کے اس حوالے اور اس علامت کے نام ہے جہاں پر تاریخ رقم کی جاتی ہے. عمران بھائی نے اپنا کام کیا, میں بہت شکر گزار ہوں. بہت خوبصورت ماحول بنایا انہوں نے, اور جس کام کے لیے بہت مشہور ہیں وہ یا بہت بدنام ہیں وہ انہوں نے کر دیا ہے. آئیے ناظم مشاعرہ, کافی وقت سے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. بہت خوبصورت اینکرنگ بھی کرتے ہیں, کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں, شاعر لاجواب ہیں, ناظم لاجواب ہیں. بہت سے ان کی شناخت کے حوالے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں اور ان کو آواز دے دیتا ہوں. یہ نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, نعیم اختر برہان پوری صاحب. پاکستان سندھ میں مشاعرہ تھا اور انہی کی صدارت میں اتفاق سے مشاعرہ تھا. زیادہ تر نوجوان شاعر شریک تھے. ہوا یہ کہ ایک جگہ ہے نداء الجبل, جسے آپ ویلی آف وائسز بھی کہہ سکتے ہیں. نعیم صاحب نے کہا طارق میاں
ان پہاڑوں کی طرف چلنا ہے جہاں پر صدائے بازگشت سنی جا سکتی ہے, جہاں پر آواز واپس ٹکرا کر اپنے کانوں تک پہنچتی ہے. ہم لوگ پہنچے وہاں پر, میں نے اپنا نام لیا طارق قمر, بہت دفعہ میری آواز سنائی دی. نعیم بھائی کا نام لیا, بہت دفعہ آواز سنائی دی. لیکن جب ابرار کاشف کا نام لیا گیا تو وہ آواز پلٹ کر نہیں آئی. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو آوازیں صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہیں وہ کبھی پلٹ کر نہیں آیا کرتی ہیں. تم اس آواز کو محفوظ رکھنا, اسے لمحے نہیں صدیاں سنے گی. جناب ابرار کاشف مائک پر. دیکھیے, سب سے پہلے تو 1 منٹ کی گفتگو آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ شاعری اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے یہ میں نہیں جانتا, لیکن اس شاعری کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا ہوں. آج سے 7-8-10 برس پہلے تک میں نے اے سی ٹرین میں بھی سفر نہیں کیا تھا, 3rd کلاس اے سی میں بھی سفر نہیں کیا تھا. شاعری نے مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا کر یہاں آپ تک پہنچایا. شاعری کیا ہے یہ میرے سے معلوم ہے. بہت شکریہ دوستو. آئیے جڑتا ہوں آپ کی سماعتوں سے. نظم پڑھتا ہوں. نظم کا عنوان ہے خدا کا سوال. فلسطین کیوں ہوا, مدرسہ کیوں ہوا, الزام کیوں لگے, سنیے گا. خدا کا سوال. خدا آپ سے سوال کر رہا ہے. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں, قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. تشریف رکھیے گا دوستو. خدا کا سوال. خدا آپ سے سوال کر رہا ہے. آپ بہت اچھے بڑے نیک مسلمان ہیں, بڑے شریف انسان ہیں آپ. سنیے گا. میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی, کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں, قلم بن گیا ہے خدا کی زباں. مخاطب ہے بندے سے پروردگار, تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار. تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. مخاطب, کوئی گفتگو نہیں کروں گا, کسی آواز کی بات نہیں کروں گا. مخاطب ہے بندے سے پروردگار. بندے سے خدا بات کر رہا ہے. مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار. تو میرا جو فن تو ہی فن کا سنگار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات, یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات, کہ حور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. کہ حور و ملائک وہ جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو, تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا, کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. مخاطب ہے بندے سے پروردگار. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا, کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں, یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں. فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمیں پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے آب شاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے. یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر, یہ موجے رواں یہ کنارہ بھنور. یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے, فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے. یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں, یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں, یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں. یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ. یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ. یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول. یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کنول, یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل. یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ. یہ سردی یہ بارش یہ گرمی یہ دھوپ یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ. درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا. بہن دی تجھے اور شریک سفر, یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر. کہ اولاد بھی دی دیے والدین, الف لام میم قاف اور عین غین. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر, یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر. یہ عقل و ذہانت شعور و نظر, یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر. اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی, نبی بھی اتارے طریقت بھی دی. غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے, بتا کیا کیا تو نے میرے لیے.
के सभी कुछ है तेरे लिए, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। दोस्तों, मैं अपनी शिरकत दर्ज कर दी है इस मुशायरे में। मैं चाहता तो कुछ और सुनाना आपको, कुछ माहौल को तब्दील करना चाहता तो नहीं, मैं पढ़ जी। ये तो वो था कि मैंने बताया था ना आपको कि क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह, जाहिल आदमी हूं, अपने तौर पे वजह जानने की कोशिश किया, बहुत पढ़ा लिखा आदमी मैं नहीं हूं। सर शुक्रिया सर, बहुत बहुत करम। और मैं अपनी गलती की माफ़ी चाहता हूं मोहतरमा नसीम निखत साहिबा से। मैंने जिन शोराए कराम का आखिरी में नाम अनाउंस किया था, बशमुल वसीम साहब, रईस साहब, और तो मैं उनका नाम भूल गया था। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं। मोहतरमा नसीम निखत हमारे हिंदुस्तान की परवीन शाकिर। दोस्तों आइए कुछ शेर सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। अब थोड़ा सा मोहब्बत की बात आपसे करता हूं कि मंजिलों का वो ही जाने